بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرامی، آج کا جو قصہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے ذوالجناح گھوڑے کا، کہ ذوالجناح کہاں سے آیا اور کربلا کے بعد وہ کہاں چلا گیا۔ کربلا میں حق کی خاطر جان قربان کرنے والوں میں امام حسین ابن علی علیہ السلام کے 72 ساتھی تھے، جو اس عظیم معرکے میں شہید ہو کر تاریخ میں زندہ و جاوید ہو گئے۔ امام علی مقام کے باوفا ساتھیوں میں ایک کا نام ذوالجناح ہے، جو امام کے ہر مصائب اور آزمائش کے ساتھ رہا اور آخری دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ کوئی سپاہی یا جنگجو نہیں بلکہ بے زبان جانور ہے، یعنی ذوالجناح گھوڑا تھا، جس نے اپنی وفاداری اور قربانیوں کے ذریعے اپنا نام تا قیامت اہل بیت رسول کے ساتھ جوڑ لیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ذوالجناح، جسے مصر کے علاقہ اسکندریہ کے بادشاہ مقوس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کیا تھا، آپ نے اس گھوڑے کو قبول کیا اور اسے حضرت علی کو دے دیا، جبکہ بعض اہل ذوالجناح کو ایک مقدس گھوڑا تصور کرتے ہیں جو جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے اسے آسمان سے نازل فرمایا تھا، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑے عطا کیے گئے تھے جن کے پیشانی پر چمکدار سینگ ہوا کرتے تھے اور ان کے پر بھی ہوتے تھے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ ذوالجناح کوئی عام جانور نہیں بلکہ ایک جن تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل بیت کی خدمت کی خاطر بھیجا گیا تھا، اور شہادت حسین کے بعد وہ واپس لوٹ گیا۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح ایک غیر معمولی گھوڑا تھا جس کا شجرہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے کی نسل سے جا کر ملتا ہے۔ ذوالجناح کی پرورش حضرت علی نے کی۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام بہت چھوٹے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام ذوالجناح کی گردن اور چہرے پر ہاتھ پھیر رہے تھے، اور ذوالجناح بار بار اپنے سر امام علیہ السلام کے قدموں میں جھکاتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے ذوالجناح امام حسین کو دے دیا، اور پھر یہ گھوڑا امام حسین کے پاس ہی رہا۔ محرم سن 61 ہجری کے صبح ذوالجناح کے لیے سخت ترین دن تھا، جب وہ دن میدان کربلا میں امام علیہ السلام کے ساتھیوں کی لاش اٹھا کر لا رہا تھا۔ ایک لمبے سفر اور پیاس کی شدت کے باوجود ذوالجناح نے بہادری سے امام حسین کا ساتھ دیا، مگر سورج کی تپش بڑھنے لگی اور یہ وفادار گھوڑا اب تھک چکا تھا۔ اس نے کئی یزیدی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، اور زخموں سے اس کا جسم انتہائی کربناک کیفیت میں تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام ذوالجناح پر سوار ہو کر آخری دفعہ میدان کربلا میں نمودار ہوئے تو چاروں طرف سے تیروں کی بوچھاڑ ہونے لگی، اور آخرکار ذوالجناح نے اپنے امام کے خون سے اپنی پیشانی کو لال کیا۔ ذوالجناح زخمی حالت میں دوڑتا ہوا بیبیوں کے خیموں کی طرف آیا اور اپنی اس حالت سے امام مظلوم کی شہادت کو بیان کر دیا۔ روایتوں میں ایک روایت ہے کہ اہل بیت کی خواتین ذوالجناح کے چاروں طرف سے جمع ہو گئیں اور ماتم کرنے لگی۔ اسی دوران ذوالجناح غائب ہو گیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ وہ دوڑتا ہوا نہر القما کی جانب گیا، جہاں حضرت عباس علمدار شہید ہوئے تھے۔ وہ اس نہر میں داخل ہو کر کہیں غائب ہو گیا، اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ صحرا میں نکل پڑا اور پھر کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ایک گروہ کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ذوالجناح کی دوبارہ آمد ہوگی اور وہ امام کا سواری ہوگا۔ دوستو، آج کا قصہ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتی ہوں، اور آپ بالکل میرے چینل پر یہ سب دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔